مجھے آپ یہ بتائیں کس طرح ہو سکتا ہے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، یہ صرف اس کے ساتھ دوسرے جو آپ نے کچھ اشارہ کیا کہ کچھ مسالک کے لوگ جو ہے نا وہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں، تو یہ انہی کی تو حضرت فاطمہ نہیں تھی، حضرت علی کی بیوی ہے، سیدہ تو خاتون آل جنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کو ملنے کے لیے تشریف لاتی تھیں، آپ ساری بیٹیوں کا احترام کرتے تھے، لیکن چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کا آپ بڑا ہی احترام کرتے تھے، اس کے لیے آپ اس کا استقبال کرتے تھے اور اس کے لیے آپ اپنی چادر بچھا دیتے تھے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ان کی نہیں، خاص مسلک کی نہیں، جیسے حضرت حسن حسین ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، یہ کوئی خاص مسلک کے نہیں ہے، وہ ہمارے لیے بھی احترام اور اکرام کے جو ہے نا متقاضی ہیں، اور الحمدللہ ہم حضرت علی کا احترام کرتے ہیں، حضرت حسن حسین کا احترام کرتے ہیں، حضرت بی بی فاطمہ کا احترام کرتے ہیں، رسول اللہ کا احترام کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی ہو اور اس کی وہ قبر کو مسمار کریں؟ نہیں، انہوں نے یہ ممکن ہے کہ زیادہ اونچا کرنا مناسب نہیں، انہوں نے کسی قبر کو بھی زیادہ اونچا نہیں بنانے دیا، اور یہ بالکل حدیث کے مطابق انہوں نے کیا ہے۔ نہیں، وہ اس کو تو اس کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں نا کہ آپ تو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ دیتے ہیں، اور ان کے جو بڑے ہیں بنو امیہ کو، ان کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، اور امیر معاویہ ہو گئے یا ابو سفیان ہو گئے، سب کو اچھا سمجھتے ہیں، اور ان کی شانیں زیادہ بیان کرتے ہیں۔ محرم بھی آ جائے گا تو امیر معاویہ کی شان بیان ہوگی، بلکہ نہ کہ حضرت حسن یا حضرت حسین کی جائے۔ تو یہ بڑا الزام ہے ان کا۔ میں الحمدللہ میں اہل حدیث ہوں، میں اپنے متعلق بتاتا ہوں، ایسے ہی باقی علماء بھی ایسے ہی ہیں۔ میرا جب بھی الحمدللہ محرم بھی آتا ہے، محرم کے علاوہ بھی میرا ایک جمعہ ہوتا ہے خصوصی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان پر، دوسرا جمعہ ہوتا ہے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان پر، اور ایک جمعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان پر، اور ایک جمعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور کی باقی بیٹیاں حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، ان کے متعلق میرا ایک جمعہ خاص ہوتا ہے۔ میں تو الحمدللہ ان کے فضائل بیان کرتا ہوں۔ میں نے زندگی میں کبھی بھی یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہا، حالانکہ احادیث اس سلسلے میں علماء کا بڑا اختلاف ہے، لیکن میرے کسی عالم نے بھی، اور البتہ جہاں تک ان کے والد گرامی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، وہ تو رسول اللہ کے خاص رشتہ دار تھے۔ حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ جو ہے ام حبیبہ جو ہے یہ رسول اللہ کی بیوی ہے، اور امیر معاویہ کی ہمشیرہ ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کاتب وحی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑے عالم دین تھے، خلیفۃ المسلمین رہے ہیں، کاتب وحی رہے ہیں، اور اللہ کے نبی حضرت ام حبیبہ سے کبھی کبھی ہنسی مذاق میں یہ کہہ بھی دیتے تھے کہ ام حبیبہ آپ کو اپنے بھائی امیر معاویہ سے محبت ہے؟ وہ کہتی ہاں ہے۔ تو آپ نے فرمایا جس طرح تجھے اپنے بھائی سے محبت ہے اسی طرح امیر معاویہ سے مجھے بھی محبت ہے۔ تو یہ کتنی بین دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبت کرتے تھے، اور ہم بھی سب سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں، جس طرح قرآن کی آیت ہے، پہلے پارے میں 2 جگہ یہ آیت آئی ہے، میں آپ کو بتا دوں 2 جگہ پر یہ آیت آئی ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ ایک جماعت تھی، گزر گئی، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے جو تم نے کمایا۔ یزید کے متعلق ہمارا یہ فتویٰ ہے کہ ان کا معاملہ آپس میں جو کوئی اختلاف رہا ہے، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو چاہے سو کرے، یہ معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ ہمیں نہیں پوچھا جائے گا کہ یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یا یزید نعوذ باللہ لعنت اللہ علیہ، ہمیں نہیں پوچھا جائے گا۔ ان کا معاملہ وہ ہم سے گزر گئے، ہم سے وہ اچھے لوگ تھے، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے ان کے ساتھ سلوک کرے۔ ہمیں کسی گزرے ہوئے کسی ولی اللہ کے متعلق، کسی امام کے متعلق، کسی پیشوا کے متعلق، کسی صحابی کے متعلق، کسی تابعی کے متعلق ہمیں کبھی بھی ان پہ لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، اور ان کے متعلق برا خیال نہیں رکھنا چاہیے، حسن ظن ہونا چاہیے، لیکن معاملہ ان کا اللہ کے ساتھ۔ اللہ نے فرما دیا ہے ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، ہمارے لیے جو ہم نے کمایا۔